اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یغدو الی المصلی یوم الفطر اذا طلعت الشمس فیکبر حتی یأتی المصلی ثم یکبر بالمصلی حتی اذا جلس الامام ترک التکبیر۔ رواہ الشافعی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے، یہاں تک کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اس کو امام شافعی نے روایت کیا۔ اس روایت کے اندر جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے وہ عید والے دن تکبیریں کہنے کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دن ملا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جس طرح چاہیں اس کو گزاریں، بلکہ خوشی کا دن بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں گزارنا ہے۔ اور اللہ کا طریقہ بتایا وہ کیا ہے، حکم کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنی ہیں، اللہ کی تعریفات بیان کرنی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ تو یہ تکبیرات ہمیں یہ کہنی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو گویا ہر وقت یہ تکبیرات کہنی ہیں، جتنی زیادہ عیدگاہ کی طرف یا مسجدوں میں، ہمارے ہاں مسجدوں میں عیدیں پڑھاتے ہیں تو پھر مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھنی ہیں اور آتے ہوئے بھی تکبیرات کہنی ہیں، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ گپے لگاتے ہوئے ہم جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے جاتے ہیں، دو کام عید الفطر کو یاد رکھنے ہیں۔ ایک، عید گاہ میں جانے سے پہلے میٹھی عید کھانی ہے، اور خاص کر میٹھے میں اگر 3، 5، 7 کھجوریں کھا لیں تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا، تکبیرات کہتے ہوئے مسجد تک جانا ہے اور واپسی گھر تک تکبیریں پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ اللہ